ایک شعر ایران کے بھائیوں کے لیے پڑھوں گی۔ نبھا رہے ہیں اکیلے ہی رسم شبیری، نبھا رہے ہیں اکیلے ہی رسم شبیری، نہ کوفیوں سے توقع نہ ڈر یزید کا۔ جی انیکا صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ صرف ایک اعلان نہیں، ایک عہد ہے حق کے ساتھ کھڑے رہنے کا، باطل کے سامنے انکار کا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اصولوں پر سمجھوتا زندگی نہیں موت ہے۔ کربلا میں تلواریں کم تھیں مگر حوصلہ بے پناہ تھا، تعداد کم تھی مگر یقین مضبوط تھا۔ امام علیہ السلام نے ثابت کیا کہ ظلم کے مقابل خاموشی بھی جرم بن جاتی ہے اور سچ کے لیے ڈٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ امام حسین کی جدوجہد کسی تخت کے لیے نہیں بلکہ انسان کی حرمت کے لیے تھی۔ ان کا انکار اقتدار کے لیے نہیں تھا بلکہ اصول، انصاف اور دین کی حفاظت کے لیے تھا۔ اسی لیے واقعہ کربلا کو حق و باطل کی جدوجہد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے جبر کے نظام کے سامنے سر نہ جھکایا، کیونکہ سر جھکانا صرف گردن کا نہیں فکر کا بھی ہوتا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو ہر دور کے مظلوموں کو حوصلہ دیتا ہے۔ اگر حق تمہارے ساتھ ہے تو اکثریت کی ضرورت نہیں۔ آج اسی پیغام کی بازگشت ہمیں ایران کے مضبوط موقف کی سنائی دیتی ہے۔ ایران نے عالمی دباؤ، پابندیوں اور دھمکیوں کے باوجود اپنے اصولوں سے پسپائی اختیار نہیں کی۔ یہ محض سیاست نہیں، ایک نظریاتی استقامت ہے، وہی استقامت جو کربلا سے جنم لیتی ہے۔ ایران نے ثابت کیا کہ خودداری قیمت مانگتی ہے مگر غلامی سے کہیں کم۔ جناب اسپیکر، سید آیت اللہ خامنی نے بطور رہبر وہی حسینی جرأت دکھائی، شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے رہے، امریکہ اور اسرائیل کے سامنے نہ جھکے نہ سودے بازی کی۔ یہ قیادت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت ہتھیاروں سے نہیں موقف سے جنم لیتی ہے، اور موقف وہی معتبر ہوتا ہے جو کمزور کے حق میں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اسی لمحے جب مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت تھی، تب پاکستان کی حکومت نے ایران کے ساتھ وہ یکجہتی نہیں دکھائی جس کی 25 کروڑ عوام کو حکومت سے امید تھی۔ جناب اسپیکر، اس سے بڑھ کر ایک ایسے شخص کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا جس کے فیصلوں نے دنیا میں جنگ، خون ریزی، نفرت اور تقسیم کو بڑھایا۔ جناب اسپیکر، آج ہمیں پھر وہی حسینی سوال درپیش ہے کہ کیا ہم پاکستانی سہولت کی بیعت کریں گے یا حق کی گواہی دیں گے؟ یاد رکھیں، تاریخ انکار کرنے والوں کو یاد رکھتی ہے اور اقتدار کے لیے سر جھکانے والوں کو بھلا دیتی ہے۔ جناب اسپیکر، اگر ہم واقعی مسلمان ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو ہمیں ہر یزیدی نظام کے سامنے یہ کہنا ہوگا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ جناب اسپیکر، آخر میں ایک شعر ایران کے بھائیوں کے لیے پڑھوں گی۔ نبھا رہے ہیں اکیلے ہی رسم شبیری، نبھا رہے ہیں اکیلے ہی رسم شبیری، نہ کوفیوں سے توقع نہ ڈر یزید کا۔ جی انیکا صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ صرف ایک اعلان نہیں، ایک عہد ہے حق کے ساتھ کھڑے رہنے کا، باطل کے سامنے انکار کا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اصولوں پر سمجھوتا زندگی نہیں موت ہے۔
کربلا میں تلواریں کم تھیں مگر حوصلہ بے پناہ تھا، تعداد کم تھی مگر یقین مضبوط تھا۔ امام علیہ السلام نے ثابت کیا کہ ظلم کے مقابل خاموشی بھی جرم بن جاتی ہے اور سچ کے لیے ڈٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ امام حسین کی جدوجہد کسی تخت کے لیے نہیں بلکہ انسان کی حرمت کے لیے تھی۔ ان کا انکار اقتدار کے لیے نہیں تھا بلکہ اصول، انصاف اور دین کی حفاظت کے لیے تھا۔ اسی لیے واقعہ کربلا کو حق و باطل کی جدوجہد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے جبر کے نظام کے سامنے سر نہ جھکایا، کیونکہ سر جھکانا صرف گردن کا نہیں فکر کا بھی ہوتا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو ہر دور کے مظلوموں کو حوصلہ دیتا ہے۔ اگر حق تمہارے ساتھ ہے تو اکثریت کی ضرورت نہیں۔ آج اسی پیغام کی بازگشت ہمیں ایران کے مضبوط موقف کی سنائی دیتی ہے۔ ایران نے عالمی دباؤ، پابندیوں اور دھمکیوں کے باوجود اپنے اصولوں سے پسپائی اختیار نہیں کی۔ یہ محض سیاست نہیں، ایک نظریاتی استقامت ہے، وہی استقامت جو کربلا سے جنم لیتی ہے۔ ایران نے ثابت کیا کہ خودداری قیمت مانگتی ہے مگر غلامی سے کہیں کم۔ جناب اسپیکر، سید آیت اللہ خامنی نے بطور رہبر وہی حسینی جرأت دکھائی، شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے رہے، امریکہ اور اسرائیل کے سامنے نہ جھکے نہ سودے بازی کی۔ یہ قیادت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت ہتھیاروں سے نہیں موقف سے جنم لیتی ہے، اور موقف وہی معتبر ہوتا ہے جو کمزور کے حق میں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اسی لمحے جب مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت تھی، تب پاکستان کی حکومت نے ایران کے ساتھ وہ یکجہتی نہیں دکھائی جس کی 25 کروڑ عوام کو حکومت سے امید تھی۔ جناب اسپیکر، اس سے بڑھ کر ایک ایسے شخص کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا جس کے فیصلوں نے دنیا میں جنگ، خون ریزی، نفرت اور تقسیم کو بڑھایا۔ جناب اسپیکر، آج ہمیں پھر وہی حسینی سوال درپیش ہے کہ کیا ہم پاکستانی سہولت کی بیعت کریں گے یا حق کی گواہی دیں گے؟ یاد رکھیں، تاریخ انکار کرنے والوں کو یاد رکھتی ہے اور اقتدار کے لیے سر جھکانے والوں کو بھلا دیتی ہے۔ جناب اسپیکر، اگر ہم واقعی مسلمان ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو ہمیں ہر یزیدی نظام کے سامنے یہ کہنا ہوگا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ جناب اسپیکر، آخر میں